حدیث تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ 4 حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں۔ یہ شخص علماء سے کتنا بغض رکھتا ہے آپ نے دیکھ لیا۔ اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے اہل علم کے بارے میں، شیخ الحدیث کے بارے میں اس طرح کی زبان اور کتے کی مثال، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور گلی گلی میں شیخ الحدیث وہ علماء ہوتے ہیں جنہوں نے عالم بننے کے بعد حدیث کے علم کو چنا اور اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ساری زندگی اسی پر گزار دیتے ہیں، ان کو شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ اور بالخصوص جو بخاری مسلم پڑھاتے ہیں، ہر مدرسے میں شیخ الحدیث نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو فیصل آباد میں 10 سے 12 سے زیادہ شیخ الحدیث نہیں ملیں گے۔ اہل سنت میں آپ دیکھ لیں، مفتیان کرام آپ کو ملیں گے، شیخ الحدیث بہت کم ملیں گے۔ لیکن اس کے دل میں کتنا بغض ہے، کس طرح کی توہین کر رہا ہے، اہل علم کی بغض رکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجموع الزوائد میں حدیث ہے 495، اے ابو بکرہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء سے سننے والے بنو یا علماء سے محبت کرنے والے بنو، 5ویں چیز نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ علم اور اہل علم سے بغض رکھنا۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، گلی گلی میں کتے اور مار دیتے ہیں جناب علی شیخ الحدیث سے، جس کو 4 حدیثیں یاد آتی ہیں، جس کو 4 حدیثیں یاد، اس کو شیخ الحدیث، تجھے پھر شیخ الحدیث نہیں کہتا ہے، تمہیں تو 4 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ جھوٹ بول رہا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ علماء سے بغض رکھتا ہے، اسے بس یہ تکلیف ہے۔ اور اسی کی بات اگر ہم مان لیں کہ گلی گلی میں شیخ الحدیث ہے، تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ بخاری کو پڑھانے والے، مسلم کو پڑھانے والے گلی گلی میں ہے، تو ایک مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ ہماری تو خواہش ہے کہ ہر گھر میں شیخ الحدیث ہو، ہر گھر میں عالم ہو۔ ہم نے ایک 3 سالہ آن لائن عالم کورس شروع کیا ہوا ہے، مقصد یہ کہ ہمارے ہر بچے کو علم حاصل ہو جائے، عالم بن جائے۔ 3 سالہ آن لائن عالم کورس، رات کو روزانہ ہمارے یہاں کلاس لگتی ہے 9 سے 10 بجے، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 2-4 دن ہوئے ابھی اس کلاس کو شروع ہوئے۔ 3 سال میں آپ نے پورا قرآن پاک مکمل تفسیر اور ترجمے کے ساتھ، احادیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، صرف، نحو، یہ پڑھائی جائے گی۔ تو ہماری تو خواہش ہے کہ گلی گلی میں ایک عالم دین ہو، شیخ الحدیث ہو، اور اسے تکلیف ہو رہی، انہیں کتے کی مثال دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، عالم بنے یا طالب علم بنے، یا ان سے محبت کرنے والے بنے، ان سے سننے والے بنے، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ بغض رکھنے والے نہ بنے۔ تو ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ہر گھر میں ایک عالم ہو، اس لیے ہم نے یہ 3 سالہ آن لائن عالم کورس شروع کیا۔ آپ گھر میں بیٹھ کے عالم بن سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور علماء کے بارے میں کس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، انہیں کافر کہہ رہا ہے۔ تو اس کلمہ کو کافر سے، اس کلمہ کو غدار سے پوچھو۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم لوگ یہ بکواس کرو کہ یہ اگلے لوگوں سے متعلق چیزیں ہمارے سے متعلق چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اور لعنتی ہو، یہ لعنتی ہو تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ کافر ہے۔ کیسی زبان استعمال کر رہا ہے علماء کے بارے میں۔ یہ جو بات کرے علماء کی بات نہیں ہے، یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور بخاری میں ہے، سامنے بخاری رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بدترین مخلوق خوارج ہیں، جو آیات کفار سے متعلق نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول صحیح بخاری میں ہے، وہ علماء سناتے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو فتویٰ ڈائریکٹ حضرت عبداللہ بن عمر پہ ڈال رہا ہے، ان کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہا ہے، اور امام بخاری کو کافر کہہ رہا ہے۔ یہ ہے اس کی اصلیت۔ اور یہ اپنی زبان سے، اپنے فتوے سے خود کافر ہوتا ہے۔ نہ علماء کافر ہوں گے، نہ محدثین کافر ہوں گے، نہ صحابی کافر ہوں گے، یہ خود کافر ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جناب علی جس نے یہ کہا کہ اس پر عذاب آیا ہے، یہ اس نے ورڈک دی، تو وہ کافر ہے، اور یہ ورڈک خود اس نے دے دی ہے۔ جو لوگ ورڈک دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا، اولاد میں منگولا دیاں، ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے۔ کوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے، ان کے سارے باپ تو اڈے صوفی بھی منگولاں نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول، اور باقی عذاب الہی مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا۔ جو لوگ ورڈنگ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا
آپ نے دیکھا کہ اپنے فتوے سے کافر بنتا ہے، یہ منگولوں پر فخر کر رہا ہے کہ منگول عذاب بن کر آئے. پہلے تو کہتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، یہ تو وہی سے پتا چلے گا کسی پر عذاب ہے یا عذاب نہیں ہے، لیکن اولیاء کی دشمنی میں آ کے کہہ رہا ہے کہ منگول عذاب بن کر آئے اور ہم منگولوں نے ان کو مارا ہے، کاٹ کے رکھا ہے. تو اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں اپنے فتوے سے کافر بن جاتا ہے. اس کافر سے بچیں جو اپنے فتوے سے کافر بنتا ہے. ہر گھر میں ہمارا بچہ عالم ہو، علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اور ایسے فتنوں سے بچیں. آپ جو علم حاصل کریں گے، علم دوست بنیں گے، علماء سے ملیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، آپ ان فتنوں سے بچیں گے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم دین ہو، گلی گلی میں شیخ الحدیث ہو، بھلی سے تکلیف ہو اور اسی بغض میں یہ مر جائے. تو 3 سال آن لائن عالم کورس اسٹارٹ ہے، آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.